یا نبی اللہ وعلی آلکا و اصحابکا یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کال کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجئے، شرعی مسائل پوچھیے، انشاءاللہ مفتی صاحب سے ان کے حل معلوم کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک سوال، باب المدینہ شہر ہے، جیسا کہ ایک بہت بڑا شہر ہے، مرکز الاولیاء لاہور ہے، دیگر بھی جو مسلمان ممالک ہیں، چلیں خاص طور پر پاکستان کو دیکھ لیا جائے، لوگ مرتے ہیں، انتقال ہوتا ہے، قبرستانوں کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ یعنی اب کنجسٹڈ ہو چکے ہیں، کئیوں میں تو جگہ بھی نہیں ہے، اور لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں ان کی رہائش ہے اس کے قریبی قبرستان ہی میں تدفین کا معاملہ ہو۔ اب قریبی میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ یہاں پر جگہ نہیں ہے، آپ کا کوئی پہلے عزیز یہاں دفن ہو تو بتائیے۔ تو اگر کوئی بتاتا ہے تو سننے میں آیا کہ اسی کی قبر کھود کر، اگر وہ پرانی قبر ہو چکی ہے تو نئے مردے کو اس میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ جو اجازت دے رہے ہیں دفن کرنے کی، ان کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک حدیث پاک کوٹ کرتے ہیں کہ حدیث پاک ہے بھی کہ نہیں کہ قیامت کے دن ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھائے جائیں گے۔ تو اس کے پیش نظر کہ جب 70 اٹھنے ہیں تو ہمارے عزیزوں کی قبروں میں بھی 70 آ جائیں تو کیا حرج ہے، یا شاید وہ مسئلہ معلوم ہوتا نہیں ہوتا تو وہ تدفین کروا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سننے میں آیا ہے کہ ایسا بھی ہو رہا ہے، کیا بھی جا رہا ہے۔ تو کیا یہ درست ہے، یہ نظریہ درست ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ نہیں، یہ بھی ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو شرعی مسئلہ میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ مسلمان کی قبر کو کھولنا یہ سوائے مخصوص صورتوں کے اجازت نہیں، اور وہ مخصوص صورت یہ ہے کہ کسی کی زمین کے اندر جو اس کی ذاتی تھی وہاں اس کی اجازت کے بغیر دفن کر دیا، یا وقف کی زمین تھی اس کے اندر دفن کر دیا، اور اب جس کی ذاتی زمین تھی وہ اس پر راضی نہیں ہے کہ اس کو یہاں پر رہنے دیا جائے، تو وہ مطالبہ کرتا ہے کہ یہاں سے اس کو نکالا جائے، تو ایسی زمین سے اس مردے کو، اس کی قبر کھول کے مردے کو نکالا جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ کھولنے کی قبر اجازت یہ نہیں ہوا کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ مسلمان کی جو قبر ہے اس کی بڑی اہمیت احادیث طیبہ کے اندر بیان کی گئی ہے کہ قبر کے اوپر پاؤں رکھنا، اس سے بہتر یہ سمجھا گیا کہ انگارے کے اوپر پاؤں رکھ دیا جائے جو جوتی جلا کر پاؤں تک پہنچ جائے۔ اتنا سخت اس کا حکم ہوا۔ مسلمان کی قبر پہ بیٹھنا، اس کی قبر پہ ٹیک لگانا، یہ تمام کے تمام معاملات شریعت مطہرہ کے اندر ناجائز و حرام قرار دیے گئے ہیں۔ تو اس تک کی تو اجازت ہے نہیں، تو جائے کہ اس کی قبر کو کھولنا، کھود کے اس کے اندر دوسرے مردے کو دفن کرنا، یہ بالکل ناجائز و حرام طریقہ کار ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی روایت باوجود کوشش کے، باوجود تلاش کرنے کے، مختلف ذریعوں سے ہم نے تلاش کیا، آج تک ہمیں تو کہیں نہیں مل پائی کہ اس طرح کی کوئی روایت ہو کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ 70 مردے ایک قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ واللہ و رسول علم، باوجود تلاش کے، معلومات کے، ہمیں تو کہیں پر یہ روایت نہیں ملی۔ اور پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض اگر مان لیا جائے کہ ایسی کوئی روایت ہے بھی، اولاً تو ہمیں ملی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو بھی اس کے اندر یہ تو نہیں ذکر کیا گیا کہ ایک ہی قبر کے اندر جو ہے وہ ایک سے زائد کو دفنایا جائے۔ مسلمان کی قبر کو کھولنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی کہ اس کے اندر اس کو دفنایا جائے، تو کھولنے کی بالکل بھی اجازت نہیں، اس کے اندر مردے دفن کرنے کی، دوسرا مردہ دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جنگی حالات ہوتے ہیں، جہاد کے حالات ہوتے ہیں، تنگی کی صورتیں ہوتی ہیں کہ جب ایک ہی قبر میں ایک ہی وقت کے اندر، یہ نہیں کہ بعد میں کھول کر اس میں کثیر مردوں کو دفنانے کی صورتیں بنتی ہیں کہ کس طریقے سے ان کو دفنایا جائے گا، یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن قبر کھولنے کی بہرحال یہ اجازت نہیں ہے۔ تو اس طرح جو حضرات کرتے ہیں وہ ناجائز و حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب رہا جہاں تک قبرستان کا کنجسٹڈ ہونا، تو اس میں دیکھیں دو پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ
ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت وقت جو ہے اس کے لیے زمین جو ہے وہ مقرر کرے، اس پر لازم ہے کہ چونکہ دفنانا یہ فرض کفایہ ہے، صحیح، اس کے لیے ظاہر زمین چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب یہ تو ہونا یہی چاہیے کہ سرکاری طور پر ایسی زمینیں وقف ہونی چاہیے کہ جہاں پہ مسلمانوں کو دفنایا جا ٹھیک سکے. ہے، پہلی بات یہ. اب اگر نہیں ہے تو اس صورت میں بھی اس بات کی اجازت نہیں بنے گی کہ اسی قبر کے اندر کسی دوسرے کو دفنایا جائے. ہوتا عام طور پہ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ بعض اوقات قبرستان بعض دور ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اور وہاں دفنانے کے لیے جگہ مل سکتی ہے، کوشش ٹھیک ہے، کی جائے تو مل جاتی ہے. لیکن چونکہ وہاں جانا بالخصوص جو بڑی راتیں ہوتی ہیں جن میں مسلمانوں کی جانے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ قبرستان جاتے ہیں، تو ایسے مقام پہ جانا ان کے لیے مشکل پڑ رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ پھر چاہتے ہیں کہ قریب میں ہی ہمیں کوئی جگہ مل جائے اور ہم یہیں دفنا دیں تاکہ ہمارے لیے آنا جانا اور اپنی عزیز کی قبر کے اوپر حاضر ہونا یہ آسان رہے. ٹھیک تو ہے، یہ اچھی بات ہے کہ اگر قریب میں کوئی جگہ مل جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جگہ نہیں تو آپ قبر کھود کے اس کے اندر کسی دوسرے مردے کو دفنائیں. فقہاء کرام نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر قبر کو مسمار کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا اور وہاں پہ راستہ بنا دیا گیا، اس بات کا اگر شک بھی ہے کہ یہاں پر قبریں تھیں اب راستہ بنا دیا گیا، قبرستان کے اندر جو جدید راستہ بنایا گیا، ٹھیک ہے، تو ایسے راستے پر چلنا فقہاء کرام نے اس کو ناجائز فرمایا کہ اس صحیح، کی شرعن اجازت نہیں ہے. ٹھیک تو ہے، بہرحال جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، جو لوگوں میں مشہور ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ قبر میں عزیز کی قبر ہے تو اس کو کھدوا کے اسی کے اندر دوسرے مردے کو داخل کروا دیا، یہ حرام کام ہے. استغفر اللہ. اچھا یہ تو دیکھیں لوگوں کے اعتبار سے کہ وہ اس کی اجازت نہ دیں اور ایسا عمل کرنے نہ دیں، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ایک تو یہ نا کہ جگہ نہیں، اور ایک ویسے ہی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی قبر ایسی دکھتی ہے کہ کافی عرصے سے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی پوچھنے نہیں آیا، دیکھنے نہیں آیا، کسی نے اس کو ٹھیک نہیں کیا ہے، تو نظروں میں رکھی جاتی ہیں قبریں اور ان کو بھی استعمال کر لیا جاتا ہے. ایسے افراد کے لیے یعنی کیا جو مطلب قبرستان والے جو انتظامیہ ہے یا گورکن ہے، جو بھی لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مسلمان ہیں، ظاہر سی بات ہے عام طور پہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، تو وہ کوئی مستثنیٰ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، حکم تو ان کے لیے بھی یہی ہے جو دوسروں کے لیے ہے، اور ان کے لیے بھی ناجائز و حرام ہے کہ کسی مسلمان کی قبر پہ پاؤں رکھیں، کسی مسلمان کی قبر کو کھودیں اور جانتے بوجھتے کہ یہاں پر قبر ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کھولنا اور اس میں دوسرے مردے کو دفنا دینا یا اس کو پاٹ دینا، بالکل یہ ناجائز و حرام کام ہے. ٹھیک ہے، یہ کرنا بالکل بالکل درست گناہ ہے. گار ہوں گے، ٹھیک ان ہے، کے پر توبہ کرنا لازم ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کے احکامات پر ہی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کی باتوں سے بالکل بچنا چاہیے. کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام راہیل احمد بیگ ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں نے صرف ایک چھوٹا سا کوشچن یہ پوچھنا تھا کہ انسان کی مرنے کے بعد جو برزخ کا جو سفر ہوتا ہے وہ مختلف جگہوں پر مختلف چیزوں سے بتایا گیا ہے کہ ایسے ہوگا، یا برے شخصیت ایسی ہوگی یا اچھی شخصیت ایسی. تو سفر کے بارے میں وہ کیا حقیقتیں وہ ٹھیک ہیں، یا آپ اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں؟ دیکھیں برزخ یہ ویسے لغوی اعتبار سے آڑ کو بولتے ہیں، اور شریعت کی روشنی میں جب انسان کا انتقال ہو گیا تو اس وقت سے لے کر انتقال کے بعد سے لے کر اٹھنے تک، یعنی جب تک وہ قیامت کے دن تک اٹھایا نہیں جائے گا، اتنے وقفے کو برزخ بولا جاتا ہے. قرآن پاک میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ ان کے بعد ایک آڑ ہے اس دن تک جب تک کہ وہ اٹھائے نہ جائیں گے، یعنی ٹھیک ہے، قیامت کے دن تک، اٹھائے جانے کے دن تک ان کے درمیان یہ آڑ موجود ہے. تو یہ برزخ کا لغوی معنی آڑ، اور شریعت کی روشنی کے اندر برزخ کا مطلب ہے کہ بندے کا انتقال ہو گیا، اس وقت سے لے کر اس کے اٹھائے جانے تک، قیامت کے دن اٹھائے جانے تک، اس کو برزخ کہا جاتا ہے. تو عام طور پہ چونکہ ہمارے یہاں جو مردے کا حال ہوتا ہے وہ دفنانے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد عام طور پر اس کو دفنایا دفناتے گیا. ہیں. لیکن اگر بالفرض دفنانے کی کوئی صورت نہ بنی، مثلا سمندر کے اندر انتقال ہو گیا تو اب کنارے پہ نہیں آ سکتے، تو درمیانے سمندر کے درمیان میں ہے اور وہاں پہ لاش سمندر کے اندر اتارنے کا حکم ہے، تو وہ اندر اتارتی تو اس کا برزخ کا وقت شروع ہو چکا. ٹھیک اب ہے، اس کے لیے یہی قبر بنی ہوئی ہے، صحیح. یہیں پر اس کے اللہ نہ کرے اگر عذاب ہو رہا ہے تو عذاب کا سلسلہ ہوگا، استغفر نعمتیں ہو رہی ہیں تو پھر اس کے اوپر یہیں پر نعمتیں ہوں گی، سوال وغیرہ سبھی ادھر ہوں گے. کسی کو شیر کھا گیا، شیر کے پیٹ کے اندر اس کا جسم جسم ہے. کا ایک حصہ چلا گیا، تو اب یہ سارا کا سارا معاملہ اس کے ساتھ شیر کے پیٹ کے اندر ہی ہوگا. جل گیا، خاک اڑ گئی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو اس کے لیے برزخ بنا دے گا، وہ قادر ہے اس بات کے اوپر۔ تو عام طور پہ چونکہ اس کو دفنایا جاتا ہے، قبر بنائی جاتی ہے، اس لیے اس معاملے کو قبر کے سوال جواب، قبر کی نعمتیں، قبر کا عذاب کہا جاتا ہے، ورنہ یہ برزخ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جب بندے کا انتقال ہو گیا تو اس وقت سے وقت شروع ہو گیا، قیامت تک اٹھنے تک اس کے جو وقت ہوگا اس کو برزخ کہا جائے گا۔ اب رہا اعمال، تو اعمال جیسے ہوں گے اس کے مطابق ہی اس کی صورت بنے گی۔ اگر تو اچھے اعمال ہوں گے تو اچھی صورتوں میں رہے گا، بہت اچھے اعمال ہوں گے بہت اچھی صورتوں کے اندر رہے گا، اور برے اعمال ہوں گے تو بری صورتوں میں رہے گا، اور برے اعمال ہوں گے اس سے اور بری صورت کے اندر رہے گا۔ تو یہ اعمال کے اعتبار سے اس کی جو ایمان ہوتا ہے، اس کے اعمال ہوتے ہیں، اس کے مطابق اس کی منزلیں ہوتی ہیں، اس کے مطابق اس کی حالتیں ہوا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ایک اور کال چلائیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ زیادہ عمر تھی تو آپ نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 63 برس عمر ہوئی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بھی 63 سال عمر ہوئی۔ تو میرا یہ ذہن جو ہے یہ نا کوئی کام نہیں کر رہا کہ کیسے ہو گئی۔ آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں وصال ہوا نا سیدنا ابو بکر صدیق کا، تو کیسے آپ کی عمر 63 برس ان کی ہو گئی اور 63 برس آقا کریم کی ہو گئی؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈال دیں۔ جی کنفیوژن اس لیے ہو گئی کہ یہ سمجھ نہیں پائے کہ ہوا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی عمر کے اعتبار سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کے وصال، حضور علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی اس کے تقریباً 2.5 سال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو یوں دنیاوی اعتبار سے تقریباً 2 سے 2.5 سال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے تھے، اور اتنے ہی عرصے کے بعد آپ کا انتقال ہوا، وہ 63 سال کی عمر بن جاتی ہے۔ اب جہاں تک رہا بڑی عمر میں اسلام قبول کرنا، تو اس سے تو اس پر فرق نہیں پڑے گا، وہ تو آپ تقریباً 38 سال کی عمر میں اسلام لے کر آئے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور 2 سال کے بعد تقریباً 2 سال کے بعد 2.5 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ربیع الاول کے اندر پردہ فرمایا، وصال فرمایا، اور انہوں نے جمادی الاخری کے اندر وصال فرمایا۔ تو یوں تقریباً 3 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور اتنا ہی ڈیوریشن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں چھوٹے تھے۔ اچھا، اب اسلام تو اگرچہ انہوں نے 38 سال کی عمر میں قبول کیا، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی قبول کرنے سے پہلے بھی ان کو شرک و کفر سے محفوظ رکھا تھا، برائیوں سے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے، ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، کرم اللہ وجہہ، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کے چہرے کو مکرم کرے، عزت والا کرے، یا ان کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت والا کیا۔ یہ جملہ ہمارے یہاں پر عام طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، مولا کائنات کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اسلاف کے اندر جس طرح یہ جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، یوں ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، بزرگان دین ان کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، جیسا کہ حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی حدیثیہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ خاص طور پر یہ جملہ کیوں استعمال کیا جاتا رہا، حالانکہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ عام طور پر رضی اللہ تعالی عنہ استعمال ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ جملہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ یہ دونوں حضرات وہ ہیں کہ جنہوں نے وہ زمانہ بھی پایا کہ جب کفر و شرک عام تھا، ابھی اسلام کی دعوت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی تھی، یعنی ابھی اعلان نبوت آپ نے نہیں فرمایا تھا، انہوں نے وہ زمانہ پایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کافی بڑی عمر تک پایا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اچھی بڑی عمر بچپن میں ہی پایا اس کو، لیکن دونوں کو اس زمانے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے شرک سے محفوظ رکھا، شرک سے محفوظ رکھا، کفر سے محفوظ رکھا، کہ کبھی بھی ان کی پیشانی کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکی تھی، یعنی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شرک و کفر سے محفوظ رکھا، ان کا چہرہ اس سے محفوظ رہا کہ یہ کسی بت کے آگے جھکیں۔ تو یہ زمانہ بھی پایا،
اور اسی طرح جب اسلام کا زمانہ پایا تو اس زمانے میں تو ظاہر ہے اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ یہ اس طرح کا کوئی کام کرتے، ہمیشہ سے مومن رہے، تو اس زمانے میں بھی کبھی کفر و شرک ان کا نہیں ہوا. تو ایسے دونوں زمانے پانے کے باوجود ان کا چہرہ، ان کی پیشانی کبھی کسی بت کے آگے، غیر اللہ کے آگے نہیں جھکی. اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کو عزت بخشی، کرامت بخشی، کہ ایسا ان کے ساتھ نہیں ہوا. اور باقی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو معاملہ تھا ان میں بیشتر وہ تھے کہ جو پہلے جب اسلام نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے کفر کے اندر مبتلا تھے، لیکن جب اسلام آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. لیکن ان کا معاملہ، دونوں کا معاملہ یہ جدا رہا. باقی بہت سارے وہ تھے کہ جن کی ولادت ہی اسلام کے اندر ہوئی، انہوں نے کفر کا زمانہ سرے سے پایا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں تھا، تو اس لیے ان کے ساتھ اس طرح کا کلمہ عام طور پہ استعمال نہیں ہوتا، یہ جملہ ان کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. ماشاءاللہ کافی تفصیل سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی. حضور سوال یہ ہے کہ کیا مردے کا پوسٹ مارٹم کروانا جائز ہے، کروانا چاہیے؟ دیکھیں پوسٹ مارٹم ویسے تو ناجائز و حرام ہے، اس کی اجازت نہیں. حدیث پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ مردے کی ہڈیوں کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈیوں کو توڑنا، اس کو بھی تکلیف پہنچتی. اسی طرح جس طرح زندہ تکلیف محسوس کرتا ہے یوں ہی مردہ تکلیف محسوس کرتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر تکلیف محسوس کرتا ہے. یہاں تک کتابوں کے اندر تحریر فرمایا جہاں موت کے احوال لکھے کہ جب اس کو غسل دینے والا غسل دیتا ہے تو اس وقت وہ نرمی کا مطالبہ کرتا ہے کہ میرے ساتھ نرمی کر، یعنی اتنی زیادہ اس کی حساسیت بڑھ چکی ہوتی ہے، حساس وہ ہو چکا ہوتا ہے، تو تکلیف وہ محسوس کرتا ہے. اس لیے اس کے کسی بھی طرح ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے. تو پوسٹ مارٹم ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تو اعلیٰ درجے کی تکلیفیں موجود ہیں کہ بغیر تکلیف کے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک عام آدمی کا بھی کیا جائے، زندہ کا کیا جائے، اگر اس کو بے ہوش کر کے کیا جائے، جب ہوش آئے گا تو کیا حال ہوتا ہے اس کا اچھی طریقے سے دیکھنے والے جانتے ہیں کہ اس کا پیٹ جب چاک کر دیا جائے. تو اب اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ پوسٹ مارٹم کروایا جائے، یہ ناجائز و حرام ہے. البتہ بعض صورتوں کے اندر اس کی اجازت یوں بنتی ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک صورت یہ ہے کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا. ٹھیک ہے. اب قتل کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا قاتل کون ہے. اب کسی کے اوپر الزام آ رہا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا، تو اب موقوف ہو گیا کہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے جس کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ اس نے قتل کیا یا کسی اور نے قتل کیا ہے. تو قاتل کا پتہ چلانے کے لیے یا جو مظلوم ہے اس کے بچانے کے لیے اب یہاں صورت یہ بنتی ہے کہ یہ موقوف اسی کے اوپر ہے، تو لہذا اب یہاں پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت ہوگی کہ اگر اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا جائے گا تو وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کا قتل نہیں کیا، کوئی اور اس کا قاتل ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر پوسٹ مارٹم کے بغیر یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ اس نے قتل کیا ہے یا نہیں کیا، تو یہاں اس کی اجازت ہوگی تاکہ اگر اس نے واقعی قتل نہیں کیا تو یہ اس سے بچ سکے. تو ایسی صورت کے اندر اجازت دی گئی، باقی اس کے علاوہ پوسٹ مارٹم کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، ناجائز و حرام ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے فرض نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا نہیں پڑھی، دعا نہیں مانگی، تو کوئی نماز میں فرق آئے گا؟ بھول گیا. اب بھولنے پہ تو دیکھیں کوئی حرف ہی نہیں ہے، بھول گیا تو وہ، اور اگر کسی نے قصدن بھی نہیں پڑھی، خود سے نہیں پڑھی، بھولا نہیں، تو بھی نماز تو اس کی ہو گئی. البتہ حدیثوں کے اندر اس کی بڑی ترغیب آئی ہے، اور دعا کے بغیر جو نماز ہے اس کے بارے میں بعض آئی بھی ہیں کہ وہ قبول نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال دعا کرنے کا حکم ہے کہ فرض نماز کے بعد بندہ دعا کرے، چہرے پہ ہاتھ پھیرے، ان چیزوں کے احکام آئے ہیں. تو بلا وجہ شرعی یہ چھوڑنا نہیں چاہیے، دعا مانگنی چاہیے. اور فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول بھی ہوتی ہے، یعنی فرضیت دعا کی قبولیت کا ایک موقع بھی ہوتا ہے کہ اس موقع پہ دعا قبول ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. قرآن شریف کی تلاوت سننا سنت ہے یا فرض؟ اگر ہو رہی ہو تو اب سننے کا کیا حکم ہے؟ اس کی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سننے کے لیے اگر کوئی حاضر ہوا ہے کہ آیا ہی اسی نیت سے کہ میں نے قرآن پاک سننا ہے، تو اب تو اس کے پر فرض ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنو، توجہ کے ساتھ سنو، تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے. تو اس لیے اگر سننے کے لیے حاضر ہوا ہے تو سننا اس کے پر فرض عین ہوگا. اور اگر ایک مجمع پورا بیٹھا ہوا ہے اور قاری نے تلاوت شروع کی، اب اس میں سے کسی نے سن لیا تو یہ کافی ہے، باقی کو بھی چاہیے کہ وہ سنے،
وہ ایسا نہ کریں کہ نہ سنیں، سننے کے لیے آئیں تو پھر تو ان کو سننا ہی پڑے گا، سننا ضروری ہو جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ اگر ایسی صورت نہیں ہے کہ اس کے اوپر فرض و واجب نہیں بنتا، مثلا کہیں بیٹھا ہوا ہے، مدنی چینل پہ شروع ہو گئی یا کسی مقام پہ تلاوت چل رہی ہے اور وہاں سے گزر رہا ہے یا کھڑا ہوا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو سننا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سننے کی وجہ سے فرض کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ کہ میں چینل کی بات نہیں کرتا کہ وہ ریکارڈڈ ہوتی ہے، ریکارڈڈ کے علاوہ بات کر رہا ہوں کہ لائیو کوئی ہو رہی ہے، مسجد سے اس کو آواز آ رہی ہے یا کوئی قاری پڑھ رہا ہے، یہاں پر بیٹھ کے وہ سنتا ہے تو اب سنے گا تو اس کو فرض ہی کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، کہ یہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنو، تو جب وہ توجہ کے ساتھ سنے گا، خاموشی کے ساتھ سنے گا تو فرض پر عمل کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اور باقی اس کے علاوہ سنت کی بھی صورتیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنی، احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ تلاوت کرو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوشی کے ساتھ تلاوت شروع کی، سورہ نساء کی۔ پڑھتے پڑھتے جب آپ یہاں پر پہنچے کہ قیامت کے دن ہم ہر امت سے ایک گواہ کو لے کر آئیں گے اور ان تمام پر آپ کو گواہ بنا کر لے کر آئیں گے، سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچے تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا حسبک، اتنا کافی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر اوپر اٹھا کے دیکھی، وہ نیچے نگاہ کر کے پڑھ رہے تھے تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے تلاوت سنا کرتے تھے، تو یوں سننے میں جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تلاوت قرآن پاک کی سعادت عطا فرمائے، سننے کا موقع ملے تو ادب آداب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اس کو سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی سر، نظر محمد بات کر رہا ہوں، ضلع جیکاباد تحصیل گڑھی خیرو سے۔ سر میرا سوال ہے، خدا جو نام ہے، خدا کا جو لفظ ہے، ایسے ہمارے قرآن پاک میں اللہ کا نام اس میں ذکر آ رہا ہے یا یہ اللہ کا نام ہے یا نہیں؟ اس میں جلالت کا پوچھ رہے ہیں کہ ہے کیا؟ اصل میں خدا جو ہے یہ فارسی میں ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ فارسی کا لفظ تو قرآن پاک کے اندر نہیں ہوگا۔ خدا کا اصل مطلب ہے کہ خود آ، یعنی جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ واجب الوجود، ٹھیک، یعنی جو خود سے ہو، کسی اور کی وجہ سے نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ واجب الوجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ خود سے ہے، وہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے سب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو ساری کائنات بنی ہے، بے شک، اسی نے ساری کائنات کو بنایا ہے، تو جس کی وجہ سے سب کا وجود ہو اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو، ایسی ہستی کو واجب الوجود کہا جاتا ہے، اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی کا فارسی ترجمہ یہ خدا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا یہ کہا جاتا ہے۔ باقی یہ نام قرآن پاک کے اندر نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک عربی زبان کے اندر ہے، اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی نہیں ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جو خود آ تھا اور اس سے یہ پھر خدا بنا ہے۔ ٹھیک ہے، حرج نہیں کہنے میں، کوئی مسلمان حرج نہیں استعمال کہنے میں، کرتے ہیں، بالکل کوئی حرج نہیں اس کو کہنے میں۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ محمد کامران یونان کے شہر تھیوا سے عرض کر رہا ہوں، دارالفتاح اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے صمم بکم عمی فہم لا یرجعون، جس کا ترجمہ ہے کہ بہرے گونگے اندھے ہیں بس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، کیا اس آیت کا کوئی وظائف وغیرہ ہے یا اس کی فضیلت وغیرہ ہے؟ اس آیت کی کوئی وظیفے کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے اس کو؟ واللہ عالم، اب اس کو کوئی وظیفے کے طور پہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، مشہور ہے کہ بس یہ بعض اوقات جو ہے وہ کتا پیچھے لگا ہوا ہو اور ایسے موقع پہ اس کو پڑھ لیا جائے تو پھر وہ اس صورت میں کاٹتا نہیں ہے، ایسے میرے علم کے اندر کوئی بات نہیں ہے کہ وظیفے کے طور پہ اس کو کسی نے ذکر کیا ہو۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اگر بطور وظیفہ کسی مستند جگہ سے بیان کی گئی ہے تو بطور وظیفہ پڑھیں، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید کی نیت سے تو اس کو پڑھ ہی سکتے ہیں، پڑھنے پر ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، اب یہ آیت کریمہ کا تذکرہ کیا، یہ آیت ایک اور جگہ بھی کوٹ کی جاتی ہے کہ کسی کو خاموش کروا دیا یا وہ خاموش ہو گیا، وہ اپنے بات کو ثابت نہیں کر سکا، دلیل نہیں دے سکا، تو اس پر بھی کہتے ہیں کہ وہ سم بکمن ہو گیا تھا، اس طرح کے الفاظ ہم سنتے ہیں۔ تو یہ الفاظ یوں کر کے ایسے مقامات پر کوٹ کرنا، دیکھیں مسلمان ہے تو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آیات جو ہے وہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اگر تو یہ آیت کوٹ کر رہا ہے تو نہیں، لیکن سمن بکمن یہ گونگے بیرے کو بولتے ہیں، اچھا، ٹھیک ہے نا، تو اسم
یعنی سمن یہ بولتے ہیں بیرے کو، بکمن بولتے ہیں گونگے کو، تو اب وہ گونگا بیرا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے بول رہے ہیں یہ سامنے والا ہے ہی بد مذہب یا ایسا شخص ہے کہ جس میں منافقت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیے گئے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ سمن بکمن کوئی بولتا ہے اس کو تو ایسا بہرحال گریز کرنا چاہیے اس کو بولنے سے، ٹھیک ہے، بالخصوص جو آپس میں گفتگو ہو رہی ہے اس میں یوں بولنا، اس آیت کو کوٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا یہ سوال تھا کہ یہ جو عورتوں میں جو حاضری آتی ہے، جو بابا و بزرگان دین آتے ہیں، کہاں تک سچائی ہے؟ وہ بزرگان دین کے جو ساری عمر عورتوں سے پردہ کرتے رہے، اب وہ انتقال کے بعد عورتوں پر آئیں گے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو یہ عمومی طور پہ جنات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جنات آتے ہیں اور یہ اس طرح کے تماشے کرتے ہیں، اور ان کو چونکہ بعض چیزوں کے اوپر قدرت حاصل ہوتی ہے، یعنی محیر العقول کام، ایسے کام کہ جو عام طور پہ لوگ نہیں کر سکتے، عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، ایسے کام چونکہ وہ کر دکھاتے ہیں۔ پھر یہ کہ چونکہ حمزات سے ان کے تعلق ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں جو ماضی کی ہوتی ہیں وہ ان کو معلوم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو مستقبل کا غیب وہ نہیں جانتے، صحیح، ماضی کی باتیں وہ جان لیتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جانی جا سکتی ہیں ماضی کی باتوں کو، تو اس لیے وہ اس طرح کی باتیں بعض بتا دیتے ہیں، بعض وہ اندازے مارتے ہیں، اندازوں میں بعض ان کے ٹھیک بھی لگ جاتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کو پہنچی ہوئی چیز ہے، حالانکہ وہ جنات ہوتے ہیں اور وہ اس طرح لوگوں کا جھمگٹا جمع کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، تو یوں جمع کر لیا جاتا ہے۔ باقی یہ حاضری واضری بزرگوں کی ایسی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی، ٹھیک ہے، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین ایسی چیزوں سے پاک ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ حج کرنا چاہتی ہے اور جو محرم ہے وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے ان کے ساتھ جانے کی، پھر وہ حج کس طرح کرے؟ کیا عورت کے جو گروپ جاتے ہیں یہاں سے ٹریول جو ایجنٹ ہیں ان گروپ کے ساتھ وہ حج کر سکتی ہے؟ دیکھیں عورت کے اوپر حج فرض ہونے کے لیے جہاں دیگر شرائط ہیں وہیں ایک شرط محرم کا ہونا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور محرم کا ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کا ہونا کہ یا تو محرم خود جو ہے وہ حج پر قدرت رکھتا ہے، ٹھیک، استطاعت رکھتا ہے، یا وہ نہیں رکھتا لیکن عورت کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ وہ محرم کو لے کے جائے گی تو لے جا سکتی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ حج کے لیے محرم کو ساتھ لے کر جائے گی۔ تو یہ بغیر محرم کے تو بہرحال عورت نہیں جا سکتی، جائے گی تو گناہگار ہوگی۔ یہ جو بتا رہے ہیں کاروان والے ان کے گروپ میں چلا جائے تو بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے عورت 100 برس کی ہو چکی ہو، اس کے باوجود بھی چونکہ اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اس نے محرم کے ساتھ سفر کرنا ہے تو اس نے محرم کے ساتھ ہی سفر کرنا ہے، بغیر محرم کے شرعی سفر وہ نہیں کر سکتی۔ شرعی سفر کے لیے یہ محرم کا ہونا شرط ہے۔ 3 دن کی راہ تک وہ جا رہی ہے، جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں سے جاتے ہیں پاکستان ہندوستان وغیرہ سے، تو وہ اتنا ہی سفر، اس سے بڑھ کر ہی سفر بنتا ہے، تو اس لیے شرعاً اس کی اجازت نہیں، جائے گی بغیر محرم کے تو گناہ گار ہوگی۔ ٹھیک ہے، جی ایک اور کال چلائیے۔ درخواست میں سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص عالم دین نہ ہو تو کیا وہ بیان وغیرہ کر سکتا ہے؟ جی غیر عالم کا بیان جی کرنا، دیکھیں ایک ہوتا ہے بیان میں جس میں قرآن و حدیث کے نکات بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے طور پہ احادیث کوٹ کر رہے ہیں، قرآن کی آیات کوٹ کر رہے ہیں، اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، باقی اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں بیانات ہوتے ہیں وہ بعض وہ ہوتے ہیں کہ یا تو علماء کی تقاریر کو رٹا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، علماء کے بیانات کو رٹا ہوا ہوتا ہے، یا پھر جو ہے وہ دیکھ کے بیانات ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان بیانات کو کرنے میں حرج نہیں ہے۔ یعنی کسی عالم نے لکھا ہے اور اس کو ہم پڑھ کر اس کو سنا بیان دیتے کر ہیں، دیا۔ ٹھیک ہے، اپنی طرف سے واضح نصیحت وہ کرنا کہ جس میں خود اپنی طرف سے باتیں بیان کر رہا ہے، خود قرآن و حدیث کی تشریح کر رہا ہے، یہ چیزیں ناجائز و حرام ہیں، ٹھیک اس ہے، کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نارمل جو بیان ہمارے جیسے مدنی ماحول میں رائج ہیں، تو ہمارے یہاں سارا ٹھیک لکھا ہوا بیان ہوتا ہے، ویسے بھی ترغیب ہے کہ دیکھ کر ہی دیکھ کیا کر جائے، بیان کر دیا، اگر کوئی کرتا بھی ہے بغیر دیکھے تو پھر اس کا وہ ویسے تو ہمارے یہاں ترغیب نہیں ہے، جو غیر عالم ہے اس کو حکم یہی ہے ہمارے یہاں پر، یہی ترغیب دی گئی ہے، یہی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہی بیان کریں، ٹھیک ہے، لیکن جو عالم بیان کر رہا ہے یا غیر عالم بیان کر رہا ہے، وہ اگر بیان کرتا ہے اور وہ باتیں بیان کر رہا ہے کہ جو اس نے اچھی طریقے سے علماء سے سن کے یاد رکھی ہوئی ہیں، تو وہ بیان کرنا یہ اس واز کے اندر نہیں آتا کہ جس کو غیر عالم کے لیے حرام قرار ٹھیک دیا ہے، گیا، وہ ہے اپنی طرف سے نکات کو بیان کرنا، اپنی طرف سے قرآن و حدیث کی تشریح کرنا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ استدلال کر رہا ہے اپنے طور پہ کہ فلاں جو ہے وہ مسئلہ ہے تو اس کے اندر قرآن کی یہ آیت کوڈ کر دی، حدیث کوڈ کر دی، یا حدیث کی تشریح کسی اور حدیث کے ذریعے اپنے طور پہ کر رہا ہے، یہ غیر عالم کے لیے ناجائز و حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک آخری کال چلائیے گا۔
حضور یہ داڑھی کے خط کے بارے میں بتائیے گا کہ داڑھی کا خط جو ہے وہ بناتے ہوئے کیا خیال رکھنا چاہیے، کہاں سے جو ہے وہ جبڑے کے اوپر سے جو بھی اس کی حدود وربہ ہے وہ ذرا بیان کر دیں۔ جی وہ تو خود ہی بیان کر دیا انہوں نے۔ اچھا، داڑھی جو ہوتی ہے وہ اسی ہڈی کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو جبڑے کی ہڈی ہے یہ ساری اس کے اوپر جو کچھ آئے گی وہ داڑھی ہوا کرتی ہے۔ یہاں سے جو ہڈی شروع ہو رہی ہے ہماری کن پٹی کے نیچے سے، یہ ساری ہڈی ہے، یہاں سے جتنے بھی بال ہیں یہ سارے داڑھی کے اندر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے چہرے کے اوپر جو ہے وہ مرد کے چہرے پر کچھ بال ہوتے ہیں جو بالکل جدا ہوتے ہیں، اور ان کی نشو و نما بھی داڑھی کے بالوں کی طرح نہیں ہوتی، وہ بالکل جدا نظر آتے ہیں، ان کو بندہ صاف کر سکتا ہے۔ ٹھیک، اگر کسی کے اس مقام پہ بال ہیں داڑھی کے اس حصے کے اندر تو اس کو بھی کٹوانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بھی نہیں کٹوا سکتا۔ اچھا وہ بات آ گئی ہے، مجھ سے بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ کے بالکل صاف نظر آتے ہیں، جی جی، تو یہ قدرتی ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو منڈواتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل صاف خود ہی قدرتی طور پر ہیں، تو اس وجہ سے ہیں۔ باقی اس حصے کے بھی بال کٹوانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ بچی کہلاتی ہے، بچی کے اگل بغل کے جو بال ہیں اس کو بھی نہیں کاٹ سکتے۔ ٹھیک ہے۔ رجب المرجب کا الحمدللہ مہینہ جاری ہے اور کثیر مسلمان جو ہیں اس میں روزے رکھتے ہیں، تو روزوں سے متعلق بھی سوالات آتے ہیں، تو آخری سوال یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا روزے کی حالت میں مالش کی جا سکتی ہے تیل کی؟ بالکل کی جا سکتی ہے، لیکن اب دیکھ لیں کہ کس نیت سے کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اگر تو اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس سے کمزوری بالکل محسوس نہ ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ روزہ جب بندہ رکھے تو پھر اس صورت میں روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، روزہ رکھے بندہ تو پھر اس صورت میں اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، بار بار پانی ڈال رہا ہے اور اس بات کے اظہار کے لیے ڈال رہا ہے کہ اس کو روزہ لگ رہا ہے تو مکروہ ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ویسے اگر کوئی مالش کروا رہا ہے تو مالش کروانے میں حرج نہیں ہے، اگر شرعی طریقے سے وہ مالش کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، کروائی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ انشاءاللہ عز و جل کل دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ عصر کی نماز کے بعد براہ راست پیش کیا جائے گا۔ کل چونکہ جمعرات ہیں اور ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے، تو آپ اس کو بھی اس میں شرکت کی نیت فرما لیجئے، اگر ممکن نہ ہو تو مدنی چینل پر دیکھنے کی نیت فرمائیے۔ انشاءاللہ آج بھی گزشتہ دنوں کی طرح عشاء کی نماز کے بعد 9 بجے انشاءاللہ کم و بیش مدنی مذاکرے کا قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز ہو جائے گا۔ امیر اہل سنت انشاءاللہ ہمارے سوالات کے حکمت بھرے جوابات عطا فرمائیں گے، تو آج جو مدنی مذاکرہ ہوگا اس میں بھی شرکت کی یا دیکھنے کی نیت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔